اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درد و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 13۔ ہم پچھلے اپنے درس میں جو راز بتا چکے ہیں وہ ہے بھیدوں کو یا رازوں کو چھپانا۔ وہ ایک حدیث سے بھی ہم ثابت کر چکے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں قصے کی طرف۔ جب طبیب نے لونڈی سے کہا کہ میں 100 باپوں سے بھی بڑھ کر تجھ پر مہربان ہوں، اور جس طرح بارش چمن سے کرتی ہے وہ سلوک میں تیرے ساتھ کروں گا، تو لونڈی ان باتوں سے مطمئن ہو گئی اور اس نے طبیب پر بھروسہ کر لیا۔ طبیب نے اسے یہ بھی کہا کہ اب یہ راز کسی اور سے نہ بتانا، سچے وعدے دل کو اطمینان عطا کرتے ہیں اور جھوٹے وعدے پریشانی۔ اہل کرم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جب بات آئی وعدے کی تو یہاں پر مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، جن کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ سرکار نے 3 چیزوں کے متعلق بتایا تھا کہ اگر وہ 3 چیزیں کسی شخص میں ہو تو وہ منافق ہے، یعنی کہ منافق کی تشریح یا تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ان میں جو ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ منافق جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ اب جب اس حدیث کی روح سے ہم دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے جو وعدہ پورا نہ کرے تو وہ پھر ایمان والا تو نہیں ہو سکتا نا، پھر وہ وعدہ خلاف جو ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافقوں میں سے ہے، ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہاں پر یہی فرما رہے ہیں، اہل کرم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اگر تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو خام کہلائے گا، جھوٹا کہلائے گا۔ وعدے کو جان سے پورا کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت میں اس کا فیض دیکھے۔ کس کا فیض؟ 2 باتیں یہاں پر ہیں کہ وعدہ پورا کرنے سے ہمیشہ وعدہ بروز قیامت گواہی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس نے مجھے پورا کیا، وقت پر جو بھی اس نے وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ دوسرا فیض سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وعدہ پورا کرنے والے ایمان والوں میں شامل ہیں، تو بھی ظاہری بات ہے کہ وہاں پر بھی سرکار کا فیض بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 2 جو باتیں راز کی تھی وہ تھی۔ اگر ہم عام زندگی میں اس کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں نا، اگر ہم نے کسی سے پیمنٹ لی ہے، پیسے لیے ہیں، اگر وہ وقت پر آ گیا، اگر ہم نے لیے ہیں یا ہم نے کسی کو دے دیے، چلیں اس طرح سمجھاتے ہیں بات کو، اگر ہم نے کسی کو پیسے دے دیے ہیں، اس نے وعدہ ہم سے کیا ہے، ایک ڈیٹ مقرر کر لی ہے، اب ہم اس ڈیٹ پر اس شخص کے پاس گئے ہیں تو ہم نے اسے یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہماری پیمنٹ جو آپ نے قرضہ لیا تھا وہ قرض ہمیں واپس کر دیجئے۔ اب سوچیں، اگر وہ کہے جی میرے پاس اب نہیں ہے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ آپ کو 100 بہانے بتائے نہ دینے کے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ دل میں کیا سوچیں گے؟ آپ خود محاسبہ کر لیجئے اس بات کا کہ آپ کے دل میں کیا بات آئے، آپ اس کے متعلق کیا سوچیں گے؟ آئندہ آپ اس پر بھروسہ کریں گے؟ آپ اس کا جواب خود دیں نا مجھے، کیا آپ اس پر مزید بھروسہ کریں گے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ وہ ایماندار ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں گے جی اس نے تو وعدہ خلافی کی میرے ساتھ، یہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والا تو ہمیشہ وعدہ پورا کرتا ہے، اب یہ ایمان والا کس طرح ہوگا؟
یہ باتیں ہیں اصل میں، یہ ایک راز ہے اب وعدے کا جو اب آج کھل رہا ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی آپ نے نہیں کرنی. جو بھی چیز ہے پہلے خود پہ محاسبہ کر کے دیکھیں آپ پر کیسی گزرتی ہیں، پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اب اگلے پر پھر ہم اس کو نافذ کریں گے. پہلے ہم دیکھیں اب ہم کس سے وعدہ خلافی کریں گے تو اگلا بندہ ہمیں بھی تو نہیں مناسب سمجھے گا نا، ہمیں بھی برا بلا کہے گا نا. تو رائے سلوک کے جو عاشق ہیں، جو درویش ہیں، اکثر دوست احباب میرے پیر بھائی اس بات کا دھیان رکھیں کہ وعدہ وقت پر پورا کریں، وعدے کو اہمیت دیں، وعدے سے کبھی بھی نہیں پھرنا. کیونکہ مولانا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں اہل کرم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. اور دوسری جگہ مولانا صاحب نے یہ فرمایا سچے وعدے دل کو اطمینان عطا کرتے ہیں. یہ گہرائی کی بات اسے سمجھیے. اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو کبھی بھی آپ اپنی منازل طے نہیں کر پائیں گے، آپ جو مقصود ہے اس پہ نہیں پہنچ پائیں گے. اپنے وعدوں کی پاسداری کیجیے. یہ ایک راز تھا جو میں نے آپ سے کیا ہے کہ اپنا وعدہ ہمیشہ آپ نے پورا کرنا ہے. چلے اب ہم مزید آگے قصے کی طرف چلتے ہیں. جب اس نے سارا حال وال طبیب کو سنا دیا، طبیب نے بادشاہ سے لونڈی کا حال کچھ حال بتا دیا اور کہا کہ ایک قاصد سمرقند بھیجے جو سنار کو نقد انعام کا لالچ دے کر یہاں لے آئے. دیکھیں جب بھی جس کو ہم چاہ رہے ہوں پتہ لگ جائے کہ ہم بھی اس کو جس کو ہم محبت کریں، جو ہمارا محبوب ہے، اگر وہ آگے کسی کو چاہتا ہو، دل میں ہوتا تو ہے نا جی خمار، لیکن پھر اس کے ہاتھ میں اقتدار بھی ہو تو ظاہری بات ہے وہ بہت بڑا قدم بھی اٹھا سکتا تھا. لیکن طبیب نے اسے کہا کہ آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا، آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا، جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ ویسے ہی کریں، جو میری باتیں ہیں آپ ان پر عمل کریں، آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی. کیونکہ بادشاہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا طبیب کو کہ تو میرا مصطفیٰ ہے، میں عمر کی طرح تیری خدمت کروں گا. تو بادشاہ نے بھی سوچا کہ اب مجھے ان کی بات ماننی چاہیے. تو جب قاصد کو سمرقند بھیجنے کا کہا طبیب نے اور نقد انعام وغیرہ کلائے دے کر لے آئے تو اس کی دولت لونڈی خوش ہو جائے گی. طبیب نے کہا کہ اس کا مرض ختم ہو جائے گا، اسے یاب ہوگی جب سونار یہاں پہ آ جائے گا تو اور یہ مشکل آسان ہو جائے گی. جب اس تنگ دست لالچی سونار کو دولت نظر آئے گی تو گھر چھوڑ دے گا. یہاں پہ مولانا صاحب ایک راز کھول رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا. سونا عقل کو دیوانہ بنانے والی چیز ہے، خصوصاً مفلس کو بہت ذلیل کرتا ہے. ہاں عقل مند اور نیک آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سونا ہوتا ہے، جو زیور ہوتے ہیں، یہ جو عقل ہوتی ہے نا ان کو دیوانہ بنا دیتی ہے. دنیا کے لوگ سونے پہ زیادہ مرتے ہیں، زیور جواہرات وغیرہ پر ان کی ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں. تو خصوصاً وہ کہہ رہے ہیں جب کسی نے غربت بھی دیکھی ہو تو بیزاری بات ہے وہ زیادہ ان کی طرف لپکے گا. ہاں عقل مند اور نیک آدمی سے فائدہ حاصل کر سکتے. اب فائدہ حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں، مولانا صاحب نے یہ بتایا ہے یہاں پر. آگے کہہ رہے ہیں جب بادشاہ نے طبیب کی بات سنی تو اسے قبول کیا اور قاصد سونار کی تلاش میں روانہ کیے. وہ دونوں سمرقند سونار کے پاس پہنچے. دو قاصد سونار کی تلاش میں روانہ کیے. وہ دونوں سمرقند سونار کے پاس پہنچے، اس کے کام کی بے حد تعریف کی، جوڑا اور کچھ سونا چاندی اسے دیا. اب یہاں پر اسے ایک لباس شاہی دیا اور سونا چاندی زیورات دیے. وہ لالچ میں آ گیا، اسے لالچ دیا، اسے کام کی اس کی تعریف کی. دیکھیں دو ہی باتیں ہوتی ہیں کسی سے کام بنوانے کی. یہاں پہ مولانا صاحب نے ایک راز یہاں پہ بھی چھپا ہوا ہے.
تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی بے حد تعریف کرے، بے وجہ تعریف کرتا جائے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ دل سے تعریف کرتے ہیں، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی دلی طور پر میری تعریف کر رہا ہے، لیکن بعض لوگ دل سے تعریف نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کو کسی جال میں پھنسا رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ یہاں بھی لالچ، اسے شاید جوڑا دیا اور اس کے بعد اسے زیور وغیرہ دیے، چاندی دی، نقد انعام دیا، اسے لالچ میں لے آئے۔ سنار تو سمجھا کہ بابا میری تو اب کام کی بہت زیادہ قدر ہے، یہ لوگ میری واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے بات تھی وہ ان پر ظاہر نہیں تھی۔ اب یہاں پر وہ اپنا شہر اور اولاد چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے سوار جا رہا تھا تو عزت کی وجہ سے خوش تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا، کئی لوگ آپ کی بے جا ایسی تعریف کرتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ مولانا صاحب نے یہاں پر ایک راز بتایا ہے، جو لوگ آپ کی بے جا تعریف کرتے جائیں، بے جا آپ کو سر پر چڑھائیں، بعض ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں مکھن لگاتے جائیں آپ کو، تو سمجھ جائیں ان کو آپ سے کوئی مطلب ہے، وہ آپ سے اپنا کام کو نکلوانا چاہ رہے ہیں، جو وہ اتنا آپ سے آپ کو مکھن لگا رہے ہیں، آپ کو اپنی چال پوسی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا چمچا گیری بھی کرتے ہیں کئی لوگ، یہ آپ کی کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، ان سے محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ ایک رز یہاں پہ بھی مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا، سمیار کو جب لایا گیا شاہی محل میں، پھر اس کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اس کی بہت عزت افزائی کی گئی، اسے بہت عزت دی گئی محل میں، اور بہت سا سونا اسے دے کر شاہی زیور اور برتن بنانے کے کام پر لگا دیا گیا۔ اب کیونکہ اس کو لونڈی کے پاس رکھنا تھا تو ظاہری بات ہے اسے بہت سارا سونا اور عزت دے کر اسے کہا کہ اب ہم تمہیں شاہی کام دے رہے ہیں، تم محل میں رہ کر یہ شاہی کام کرو۔ پھر جو روحانی وہ طبیب تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ لونڈی سنار کو دے دے تاکہ وہ اس کے وصل سے خوش ہو جائے، یعنی کہ وہ اسے پا کر خوش ہو جائے، یعنی کہ لونڈی ظاہری بات ہے وہ عاشق تھی سنار کی، تو وہ اس کے ساتھ خوش ہو جائے گی۔ بادشاہ نے لونڈی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ اکٹھے رہیں۔ طبیب نے ایک ایسا شربت سنار کے لیے تیار کیا کہ 6 ماہ کے عرصے میں وہ گل گل کر کمزور، بدصورت اور زرد ہو گیا۔ اب یہاں پر جو بات تھی، جب لونڈی کا نکاح سنار کے ساتھ کر دیا گیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ ظاہری بات ہے اپنے محبوب کو پا کر ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک ظاہری عشق کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے وصل سے خوش ہو گئی۔ آج تک ادھر تک ہی، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور مزید آگے جو راز ہوگا وہ آپ کو بیان کریں گے۔ آج کا جو آپ کو راز ہے، سب سے پہلا راز کہ سچا وعدہ کی پاسداری کرنی ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، وعدے سے روگردانی نہیں کرنی تاکہ آپ اپنی منزل مقصود کو پا سکیں۔ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے، عاشقوں کے لیے، میرے پیر بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ وعدے کی پاسداری کریں۔ دوسرے نمبر پر سونا، زیورات اور دولت کی طرف اتنا نہیں بھاگنا، یہ انسان کو دیوانہ بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عقل مند بھی بعض اوقات ان کے جو جھانسے میں آ جاتا ہے، دنیا کے روپ میں انسان کے سامنے آتی ہے۔ تیسرا راز جو اس درس میں نے بتایا آپ کو وہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے زیادہ آپ نے بچ کر رہنا ہے جو آپ کی بے جا تعریف کرتے ہوں، جو بے جا چاسپوسی کرتے ہوں، جو آپ کو مکھن لگاتے ہوں، ایسے لوگوں سے آپ نے محفوظ رہنا۔ ایسے لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں، ان لوگوں سے آپ نے محفوظ رہنا ہے۔ تو جو لوگ آپ کو یعنی کہ بڑھا چڑھا کر بیان کریں، انسان کو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ میں وہ ہوں بھی کہ نہیں ہوں،
یہ ایک ادھر راز تھے۔ یہ 3 راز جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، آپ کو میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، آپ ان چیزوں کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کیا کریں تاکہ آپ وقتاً فوقتاً نوٹ بک سے ان باتوں کو، ان نکات کو نکال کر دیکھا کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتے رہیں کہ راز کیا ہیں رائے سلوک کے، اب ہم کس کس چیز پر عمل کر رہے ہیں۔ اب ان چیزوں کا محاسبہ بھی کیا کریں کہ ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں یا آج ہم ان سے روح گردانی کر رہے ہیں، ہم سے کہاں خطا ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں اسی لیے کیونکہ رائے سلوک کے لیے اور میرے پیر بھائیوں کے لیے ہیں، آپ ان کو غور سے سنا کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اب یہ جو اتنا آپ کو سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، یہ اللہ پاک کے فضل سے آپ کے سینے میں اگر یہ بات اتر رہی ہے تو انشاءاللہ سینہ مدینہ ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کی منازلیں آسان ہو جائیں گی۔ اصل میں جو ایماندار جسے ہم کہتے ہیں نا، ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ بہرحال آج ادھر ہی اجازت چاہیں گے اس بات سے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں گروپس میں، اور جب بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گفتگو اگر کوئی ہو تو مثنوی کے اس درس کو تبصرہ کیا کریں، اس پر ایک دوسرے دوست سے تبصرہ کریں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں، اور ہمیں یہاں پر مزید کیا بیان کرنا چاہیے تھا، یہاں پر مزید وضاحت کے لیے اور کیا الفاظ ہونے چاہیے تھے۔ آپ خود آپس میں یہ تبصرہ کیا کریں تاکہ یہ باتیں ایسا کرنے سے، تکرار کرنے سے، اکثر کہتے ہیں نا تکرار کرنے سے باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ اب جتنی تکرار کرتے جائیں گے یہ باتیں آپ کے دل میں گہری ہوتی جائیں گی اور وقتاً فوقتاً آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی۔ دوستوں میں بیٹھ کے اس باتوں کی تکرار کیا کریں، ان کو بتایا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تو اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں مجھے بھی کہ اللہ پاک درس مثنوی منعروم کا جو راز ہے، جو مغز ہے، وہ میرے سینے، میرے باطن پر کھول دے اور آپ لوگوں پر بھی کھول دے۔ اللہ پاک ہم سب کی یہ درس سننا قبول منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔